السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم لوگ بات کریں گے ان گناہوں کی جن کو کرنے سے عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، سکون نہیں آتا اور دعا قبول ہوتی محسوس نہیں ہوتی۔ سوال یہ نہیں کہ ہم عبادت کیوں نہیں کرتے، اصل سوال یہ ہے کہ کہیں ہماری عبادت کچھ ایسے گناہ تو ضائع نہیں کر رہے جن کا ہمیں احساس ہی نہیں۔ آج ہم انہی خاموش اور خطرناک گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جو عبادت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت ضائع ہونے کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں، اور ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور انہیں بکھری ہوئی دھول بنا دیں گے۔ یہ آیت ہمیں ہلا دیتی ہے کیونکہ عمل تھا لیکن قبول نہیں ہوا۔ اب وہ گناہ جن کو کرنے سے عبادت ضائع ہوتی ہے، اس میں سب سے خطرناک گناہ ہے ریاکاری۔ ریا کا مطلب ہے عبادت اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے دیکھنے کے لیے کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریا۔ ریا نماز کو دکھاوا بنا دیتی ہے، نیکی کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ثواب صفر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو گناہ ہے وہ ہے تکبر، عبادت کا قاتل۔ شیطان کی ساری عبادت ایک تکبر نے ضائع کر دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ تو جو شخص خود کو بہتر سمجھے، دوسروں کو حقیر جانے، اس کی عبادت اللہ تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد حرام رزق جو دعا کی راہ میں دیوار بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بال بکھرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو حرام رزق عبادت کی روح مار دیتا ہے، دعا کو آسمان تک نہیں جانے دیتا۔ پھر نیکیوں کو کھا جانے والا گناہ ہے حسد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنن نبی داؤد میں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد دل کو سیاہ کرتا ہے، عبادت کا نور ختم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو گناہ ہے وہ ہے قطع رحمی، عبادت کے باوجود محرومی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص رشتے توڑتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کی عبادت اللہ کے ہاں رک جاتی ہے۔ گناہ پر اصرار اور توبہ کے بغیر عبادت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العمران آیت نمبر 135 میں، اس کا مفہوم ہے اللہ گناہ پر اڑے رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بار بار گناہ اور توبہ نہ کرنا عبادت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گناہ ہے زبان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غیبت، بہتان، جھوٹ عبادت کا وزن کم کر دیتے ہیں، دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ ہمیں عبادت چھوڑنے کی نہیں، گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کم عبادت خلوص کے ساتھ، زیادہ عبادت ریا کے ساتھ نہیں۔ اللہ ہمیں خالص دل، صاف نیت اور قبولیت والی عبادت عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔